आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद आप मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात का तवज्जो साना तूतक के तरफ मबज़ूल कराना है। आज ही के दिन यानी 25 जनवरी 2014 को 14 को गुज़दार के इलाके तूतक में इज्तिमाई कब्रें दरियाफ़्त हुए थे, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी ख़ुद सो मोटो नोटिस लिया था। और उसके अलावा बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ने एक जुडिशल कमीशन बनाया था। अफसोस से कहना पड़ता है कि न आज तक जो सूबाई हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाया था उसने न तूतक से बरामद होने वाले लाशों की शनाख्त ज़ाहिर की, न उसमें जो मुलविस किरदार थे उनके हवाले से बताया गया, और न ही जो सुप्रीम कोर्ट में सूबाई हुकूमत ने ये कहा था कि जो लाशें तूतक से बरामद हुए हैं उनका फ्रांसिक लाहौर के फ्रांसिक लेबॉर्ट्री से DNA टेस्ट किया जाएगा और उनके शनाख्त के तमाम ज़राए इस्तेमाल किया जाएगा और उनको मीडिया के सामने लाया जाएगा। लेकिन आज तक न उन लाशों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर लाया गया और न ही उनका DNA रिपोर्ट मंजर आम पर लाया गया, और न ही सुप्रीम कोर्ट ने जो साना तूतक पर सो मोटो नोटिस लिया था उसके हवाले से उसने न ही उस केस में इंसाफ के तकाज़े पूरे किए थे। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, 25 जनवरी 2014 को एक मुकामी शराबा ने बलूचिस्तान के ज़िला गुज़दार के इलाके तूतक में इज्तिमाई कब्रों की मौजूदगी की इत्तला हुक्काम को दिया तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़ौरन उस इलाके को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। ये इत्तला लापता अफराद के लवाकिन के लिए तशवीशनाक थी, क्योंकि बलूचिस्तान से हज़ारों अफराद जबरी लापता है और 2009 से रियासती इदारों के हाथों जबरी लापता अफराद को दौरान हरासत मावरा आइन कत्ल करके उनके लाशें वीरानों में फेंकने और उन्हें दफनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। इसलिए लापता अफराद के लवाकिन ने तूतक से बरामद होने वाली लाशों तक रसाई की कोशिश की ताकि वो इस पर इत्मीनान कर सके कि वो लाशें उनके लापता प्यारों की तो नहीं है। वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने लापता अफराद के लवाकिन को उस जगह का मुआयना करने से बज़ोर ताकत रोका। वहाँ जाने वाले लोगों पर हवाई फायरिंग करके उन्हें मुंतशिर कर दिया ताकि तूतक से बरामद होने वाली इज्तिमाई कब्रों की हकीकत आम लोगों को मालूम ना हो सके। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, 1 फरवरी 2014 को मैंने तंजीमी सतह पर लापता अफराद के लवाकिन के साथ इस्लामाबाद में तूतक से बरामद होने वाले इज्तिमाई कब्रों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जलानी ने मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर साना तूतक का सो मोटो नोटिस लेकर सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान और डिप्टी कमिश्नर गुज़दार वहीद शाह को नोटिस जारी किए कि सुप्रीम कोर्ट में साना तूतक की अगली समात में पेश होकर वाक़या के हवाले से अपना रिपोर्ट पेश करें। फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने तूतक सानिया पर अगली समात के दौरान DC गुज़दार पेश होकर रिपोर्ट जमा की और कहा कि तूतक से 13 मसक़शुदा लाशें मिली है, जिनमें से 2 की शनाख्त ज़िला आवरान के रहायशियों कादिर बख्श वल्द बयान और नसीर अहमद वल्द बयान के नाम से हो चुकी है, जिन्हें कानूनी कार्रवाई के बाद उनके लवाकिन के हवाले कर दिया गया है। सेक्रेटरी दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया कि हुकूमत बलूचिस्तान ने साना तूतक के हवाले से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस नूर मोहम्मद मिस्कानज़ई की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बनाया है, जो 1 माह में इस वाक़या की तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और सूबाई हुकूमत इस रिपोर्ट की रोशनी में साना में मुलविस किरदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, 4 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट साना तूतक पर समात के दौरान तंजीमी सतह पर अपना मौक़िफ़ पेश करके कहा कि DC गुज़दार वहीद शाह तूतक के इज्तिमाई कब्रों से बरामद होने वाले लाशों की तादाद के हवाले से गलत बयानी कर रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में DC के बयान के अखबारी कटिंग भी जमा किए, जहाँ पर साना तूतक के हवाले से पहली दिन जो उसने साफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा था कि तूतक के इज्तिमाई कब्रों से 25 लाशें निकाली गई है और खुदाई जारी है, वहाँ मौजूद दिगर लाशों को भी निकाला जाएगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि अगले दिन साना तूतक के हवाले से साफ़ियों को
اجتماعی صحافیوں کو پریس بریفنگ کے دوران DC غزدار اپنے پہلی اسٹیٹمنٹ سے مکر گیا اور کہا کہ تک سے صرف 13 مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں۔ میں نے دوران سماعت سپریم کورٹ کو یہ بھی آگاہ کیا کہ تک کے جس جگہ سے اجتماعی قبریں برآمد ہوئی ہے اس جگہ کو فورسز نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور وہاں پر لاپتہ افراد کے اہل لواحقین اور اہل علاقہ اور صحافیوں کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں خدشہ ہے کہ تک سے برآمد ہونے والے لاشوں کی اصل تعداد اور سانحہ تک کے اصل حقائق کو عوام اور میڈیا سے چھپایا جا رہا ہے۔ اس پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے سیکرٹری داخلہ بلوچستان کو حکم دیا کہ جسٹس نور محمد مسکانزئی کی سربراہی میں جو کمیشن بنایا گیا ہے، حکومت بلوچستان یہ فوری طور پر بندوبست کرے کہ کمیشن تک میں موجود اجتماعی قبروں کا وزٹ کرے اور کمیشن وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مرکزی رہنما ملک ظہور احمد شاہوانی کو بھی اپنے ساتھ لے جائے تاکہ تک واقعہ کے اصل حقائق غیر جانبدار طریقے سے سپریم کورٹ کے سامنے آئے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ بھی حکم دیا کہ اجتماعی قبروں سے برآمد ہونے والی لاشوں کے DNA ٹیسٹ کروانے کے ساتھ ساتھ ان کا پوسٹ مارٹم، ان کا وجہ قتل اور شناخت معلوم کیا جائے۔ معزز صحافی حضرات، 12 فروری 2014 کو بلوچستان کی صوبائی حکومت نے سانحہ تک کے تحقیقات کے حوالے سے بنائی گئی جوڈیشل کمیشن کے سربراہ نور محمد مسکانزئی کو وقوع کا معائنہ کروایا تو ہمیں وہاں نہیں لے جایا گیا۔ جب میں نے صوبائی حکومت سے رابطہ کیا کہ ہمیں کمیشن کے ساتھ کیوں نہیں لے جایا گیا تو سیکرٹری داخلہ نے سیکورٹی کا بہانہ بنایا کہ ہمیں وہاں لے جانے سے ہماری جان کو خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ جسٹس نور محمد مسکانزئی کی سربراہی میں بننے والے جوڈیشل کمیشن نے بعد میں اپنی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ جگہ سے 300 کے قریب گولیوں کے خول ملے ہیں جن کے ذریعے مقتولین کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جو لاشیں وہاں سے اٹھائی گئی ان پہ جو چونا ڈال دیا گیا تھا تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ کمیشن نے اپنے رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ سانحہ تک کے تانے بانے شفیق مینگل سے ملتے ہیں کیونکہ اس ایریا میں شفیق مینگل کے مسلح کیمپس موجود ہونے کے حوالے سے ٹھوس شواہد ملے ہیں۔ کمیشن نے اپنے رپورٹ میں سفارش کی کہ سانحہ تک میں شفیق مینگل کو شامل تفتیش کیا جائے۔ اس رپورٹ کے آنے کے بعد شفیق مینگل کچھ عرصے کے لیے روپوش ہوئے۔ اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ اس دوران شفیق مینگل افغانستان چلا گیا تھا۔ اس دوران شفیق مینگل نے کچھ بیانات بھی جاری کیے اور انہوں نے کہا کہ اگر انہیں شامل تفتیش کیا گیا اور انہیں تنگ کیا گیا تو وہ سانحہ تک میں ملوث اصل کرداروں کو بے نقاب کرے گا۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سانحہ تک میں ملوث اصل کردار ریاستی ادارے ہے۔ اس کے ان بیانات کے آنے کے بعد صوبائی حکومت کرتا ہے سحر بلوچ بھی وہاں جانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ سحر بلوچ کے مطابق تک میں اجتماعی قبروں کی تعداد 11 ہے اور کھدائی صرف 4 اجتماعی قبروں کی گئی ہے۔ ان چیزوں سے یہ حقیقت آیا ہوتی ہے کہ تک میں اجتماعی قبروں کی تعداد 4 نہیں بلکہ زیادہ ہے اور وہاں سے برآمد ہونے والے لاشوں کی تعداد حکومت اور جوڈیشل کمیشن کے بتائے گئے تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہمیں افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے سانحہ تک پر سو موٹو نوٹس لینے کے باوجود بھی اس انسانی المیے پر انصاف کے عمل کو مکمل نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے سانحہ تک پر 3 سماعت کرنے کے بعد اس کیس کو مسنگ پرسن کیس کے ساتھ یکجا کیا۔ پھر سپریم کورٹ نے 2018 میں مسنگ پرسنز کے کیسز لاپتہ افراد کے کمیشن کے حوالے کیا تو اس کے بعد سانحہ تک کے کیس پر سپریم کورٹ میں سماعت نہیں ہوئی۔ حالانکہ ملکی قوانین کے مطابق سپریم کورٹ کی یہ آئینی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ سانحہ تک کیس کو منطقی انجام تک پہنچاتی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملکی قوانین کے مطابق اب یہ موجودہ چیف جسٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سانحہ تک کیس پر دوبارہ سماعت شروع کرے اور تک سے اجتماعی قبروں سے برآمد شدہ لاشوں کا DNA ٹیسٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ صوبائی حکومت سے طلب کرے، مقتولین اور ان کے قاتلوں کی شناخت کو یقینی بنائے، سانحہ تک کے اصل حقائق کو سامنے لائے اور اس واقعے کے اصل مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر کے انصاف کے تقاضے پورے کرے۔ شکریہ۔ اس میں تقریباً جو 3 ہیئرنگز ہوئی تھی سانحہ تک کے کیس پہ تو وہاں پر سپریم کورٹ نے باقاعدہ ان کے جو مسخ شدہ لاشیں تھے ان کے DNA کا نمونے اور ٹیسٹ کروانے کا کہا تھا پوسٹ مارٹم کا۔ تو اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے صوبائی حکومت سے جواب طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ اس پر 6 مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ سپریم کورٹ نے جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا اس رپورٹ کو طلب کیا اور نہ ہی
جو DNA کے ٹیسٹ کا رپورٹ تھا وہ رپورٹ انہوں نے طلب کیا. تو اس وجہ سے جو ہمیں لگا کیونکہ وہاں پہ جو صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہاں پر جتنے بھی ماس گریوز برآمد ہوئے ہیں ان میں مسخ شدہ لاشوں کی تعداد زیادہ ہے, اور ہمیں خدشہ یہ تھا کہ وہاں پر لاپتہ افراد کو قتل کر کے اجتماعی قبروں میں دفنایا گیا ہے اور ان کے چہروں پہ چونا ڈال کر ان کی شناخت چھپائی گئی ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ریاستی اداروں کے دباؤ میں آ کر جو سانحہ توتک کا جو کیس تھا اس پر ہیئرنگ نہیں کی اور آج تک اس کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا.